الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو جو بالکل تازہ ترین عراق اور اسرائیل کی لڑائی کے متعلق، جنگ کے متعلق ایک خلاصہ پیش کرنے چلے ہیں، جو بالکل ایک یعنی کہ چند گھنٹے پہلے کی یہ بات ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اب پوری دنیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے، یورپ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے ایران میں انقلاب آ جائے۔ جو یہاں کی حکومت ہے، اس نے ایران کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے، اور انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ اور تل ابیب کی طرف سے بھی یہ ان کے یتیم بہن جو ہیں یہود صاحب، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایرانی جو قیادت ہے، اس نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اب بالکل تازہ ترین چند گھنٹے پہلے اسرائیل نے تہران پر زبردست حملہ کیا ہے، ہوائی حملہ، جس میں اس کی بڑی بڑی وزارتوں کے دفتر تھے، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خاص طور پر ان کا ریڈیو اسٹیشنز اور ٹی وی اسٹیشنز اور ان کے تیل کے ڈپو اور ایسی جگہیں جہاں پر ان کے خاص لوگ اور آفیسرز اور دفترات تھے، وہاں بیٹھتے تھے، ان کو انہوں نے وہ نشانہ بنایا ہے اور بڑا ٹھیک نشانہ لگایا ہے، اور ان کو بالکل برباد کر دیا۔ ان کی بلکہ نشریات کچھ وقت کے لیے بند بھی کر دی گئی تہران میں۔ اور لیکن تہران کا وہاں کے جو الجزیرہ والوں نے بتایا کہ تہران کی بڑی ہمت اور بڑی جواں مردی ہے کہ وہاں کے لوگ بالکل نہیں گھبرائے۔ جو تہران کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تو اسی طرح ہیں، اور جو باہر سے کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں۔ وہاں اسی طرح سڑکوں پر لوگ رواں دواں ہیں، اب پیٹرول پمپس وغیرہ چل رہے ہیں، گروسری کے لیے اسٹورس کھلے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے عراق نے جوابی حملہ کیا ہے۔ وہ تل ابیب پر زبردست حملہ ہوا ہے، وہ یروشلم اور تل ابیب پر، اور وہاں آگ کے اور دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور زبردست تباہی و بربادی ہوئی ہے۔ وہ انہوں نے بھی ان کی جو منسٹری آف انفارمیشن، ان کے دفتر کو اور کچھ اور جو امپورٹنٹ جو ان کے آفیسز تھے ان کو نشانہ بنایا، اور بلکہ اسرائیلی حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہمارے سارے شہری انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، سڑکوں مت آئیں، اور سفارت جو کار ہیں وہ بھی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جو کوئی بچے ہیں انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے محفوظ بندرگاہوں میں چلے جائیں۔ اب یہ بڑی زبردست لڑائی شروع ہے اس وقت۔ وہ ایک حملہ کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے، دوسرا حملہ کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے، اس طرح یہ ایک ہو رہی ہے۔ اور امریکہ کے اور یورپ میں بھی یہ بات کہنی شروع کر دی ہے کہ جی یہاں انقلاب آنا چاہیے، یہاں کی جو یہ مذہبی حکومت ہے یہاں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے ایران کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ علی خامنہئی صاحب وہ 38 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے، 10 سال اس میں وہ صدر بھی رہے، اور ابھی وہ سپریم کمانڈر ہیں۔ ان کے نیچے فرد واحد وہاں فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے، جس کے نیچے ہر محکمہ، ہر ڈپارٹمنٹ اس کے نیچے آتا ہے، فوج، عدلیہ اور جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے نیچے آتا ہے۔ یہ سب سے پاورفل مین ہوتے ہیں۔ تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے انہیں بھی ہٹ کیا جائے، لیکن وہ ابھی تک محفوظ ہیں۔ لیکن ایران کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت بڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اور اب تو جوہری لڑائی کی طرف بھی یہ کچھ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیکسٹ قدم ہے، اگر یہ کوئی لڑائی کسی نتیجے پر نہ تھمی تو یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے
یہ کچھ ایسی اٹامک وار کی طرف نہ یہ چلے جائیں، کیونکہ وہ جو اسرائیل ہے وہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم اٹامک ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، ان کو ہم بالکل پتھر کے زمانے میں لے آئیں گے۔ اور ادھر ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی آپ پر ایسے وار کریں گے کہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی تباہی و بربادی لائیں گے۔ لیکن علی خامنہئی صاحب کا یہ ایک فتویٰ ہے کہ یہ ایٹمی جو حملے ہیں یہ حرام ہیں۔ اب یہ مجبوری کی حالت میں یا کسی بھی ہو، ابھی جو اٹامک کمیشنر انرجی والے بھی کہتے ہیں کہ یہ ابھی ان کے پاس بم نہیں ہے، لیکن یہ ان کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے اور یہ چاہیں تو یہ دنوں میں بنا سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ میں سازشی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس کا میرٹ کیا ہوگا۔ ادھر یورپ کے لوگ بھی کہہ رہے تھے، تو روس کے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہی کہا ہے، لیکن کچھ مجھے سمجھ نہیں آتی، کچھ ہمیں عام بندے کو سمجھ نہیں آیا کہ میرٹ کیا ہوگا، کس طرح یہ آپس میں یہاں یہ جنگ روکیں گے، جنگ بندی کریں گے۔ ان کے جو ایران کے جو ٹاپ کے لیڈر ہیں جو کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس ملک کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، اب یہ کہتے ہیں کہ صلح آپس میں جنگ بندی کر لیں یا کوئی اس طرح کی صورتحال کر لیں۔ تو ابھی بھی جو ان کے پاس جو ایران کے پاس جو میزائل جو استعمال ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک نشانوں پر جا رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک پچھلے دنوں کو ایک جاسوس پکڑے ہیں، اور اس میں وہ باقاعدہ ٹرک تھے جن کے اندر جو اسرائیلی میزائل سے ان کے وہ تھے، مختلف قسم کے جدید اسلحہ تھا، اور وہ ایران کے آس پاس وہ پھر رہے تھے۔ وہ کسی مقبر کے اوپر یہ پکڑے گئے، اور وہ کافی بڑا ذخیرہ تھا کہ اور وہاں سے ہی وہ لوگ یہ نشانے لگاتے تھے، اور ان کو کوئی ایسی مخبریاں ملتی تھیں، ایسی اطلاعیں ملتی تھیں کہ جی فلانا آدمی فلانی جگہ پر سو رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک وہاں کے لیڈر تھے، وہ ایک گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر میں سو رہے، کبھی کسی کے گھر میں سو رہے، کبھی کہیں بیٹھ رہے، لیکن ان کو پھر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ وہاں جا پر ہے، اور وہاں پر یہ بم کے حملے کر دیتے تھے، وہاں راکٹ مارتے تھے اور ان کو ہلاک کر دیتے تھے۔ ادھر اسرائیل جو ہے اس میں بھی اچھی خاصی تباہی ہوئی، ان کے تقریباً کوئی اس حملے میں 34-35 بندے ان کے مارے گئے ہیں، اور کوئی 100 کے قریب ان کے جو کوئی شہری ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور کافی تباہی و بربادی ہوئی ہے۔ اب اب اس کے جواب میں وہ یہو کہتے ہیں میں اس سے زبردست آپ کو جواب دوں گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح ہم آپ کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ اس طرح کے حالات جو پیدا ہوتے جا رہے ہیں، یہ ایک جوہری جنگ کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ جو آس پاس کے خطے ہیں وہ بھی پورے گھبرائے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ فیصلہ کر نہیں پا رہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں، کیونکہ کمزور کا ساتھ دینا تو بہت مشکل ہے، سب لوگ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ حالات یہ ہیں اور اس سے یہ چل رہے ہیں، اور وہاں بہت زیادہ کشیدگی پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ جو وہاں کے کام کرنے والے تھے وہ سب کام چھاڑ کے اپنے اپنے ملکوں کو واپس آ رہے ہیں، سفارتکار بھی واپس آ رہے ہیں۔ اور علی خامنہئی صاحب بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی طرح ہتھیار نہیں پھینکیں گے، ہم ہر قیمت پر اسرائیل کو جواب دیں گے۔ اور ادھر یہو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کسی قیمت پر ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کو ملی میٹ کر دیں گے، ان کو جوہری توانائی کے جو وہ خود ایسے ایگری کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کی جوہری توانائی کی جو اڈے ہیں وہ ہم نے ابھی تک وہ توڑ نہیں سکے، وہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے ایران کی، تو اس کو ہم نے توڑ نہیں سکے، اس کو ہم نے ابھی تک ضرب نہیں لگا سکے۔ اگر وہ صحیح ضرب لگ جائے تو یہ جنگ تھم جائے۔ وہ اس کے بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں۔ ادھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں آپ نے بہت مجبور کیا تو ہمارے پاس بھی ایسی تباہ کن اسلحہ ہے کہ جس سے
آپ کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے. آج رات کو بھی پہلے اسرائیل نے حملہ کیا، پھر ایران نے اس کے جوابی حملہ کیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ تھی آج کی بالکل تازہ خلاصہ تھی، اور چند گھنٹے پہلے کی یہ ساری ہیں. ابھی ایک میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ یورپینز اور سارے جو اکٹھے ہو کے یہ کوئی ایسی شکل اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی جنگ بندی ہو جائے یا کوئی ایسی صورت حل ہو جائے. اس میں چائنا بھی انوالو ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ہندوستان جو ہے نا، وہ پاکستان کو ہر معاملے میں گھسیٹ رہا ہے. وہ اس نے یہاں تک کیا کہ کہہ دیا کہ ان کے پاکستانیوں کے جو F-16 جو پلین ہیں، انہوں نے جا کے تل ابیب پہ بمباری کی، اور جو جوہری توانائی میں جو کچھ وہ کوئی امپرومنٹ کر رہے ہیں، یہ پاکستان ان کو تعاون کر رہا ہے. وہ ہمیں ہر طرح انڈیا پاکستان کو ہر طرح جو ہے نا، وہ پوری دنیا میں ہمیں ہماری ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اصل میں وہ جو پچھلی جو ایک چھوٹی سی وار ہوئی تھی، اس میں جو اس کو ناک رگڑنا پڑا، اس کا وہ غصہ ہے جو وہ اتار رہے ہیں، اور ہر معاملے میں ہر جگہ وہ پاکستان کی انوالومنٹ لے آتے ہیں. اور یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین خلاصہ تھا. امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں کے حالات کس طرح جا رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم جوہری توانائی کی طرف ہم نہ جائیں، اور اسی طرح کے معاملات کو میرٹ پر ہوں گے. کیونکہ اس وقت جو ایران بھی بہت اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ میں میرٹ کے بغیر میں کوئی فیصلہ یا کوئی ہمارا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے جو عوام ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مقابلے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کٹ جائے گا، لیکن ہم بدلہ لیں گے. وہ لال جھنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے، سڑکوں پہ وہ پھر رہے ہیں، مسجدوں میں وہ اعلانات کر رہے ہیں، اور وہ کہیں بھی کوئی ان کو بم گرتا ہے جب کوئی اسرائیل کا طرف سے، تو وہاں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں پوری ہیلپ کرتے ہیں. ان کے سٹورز، ان کی جو تہران میں سٹورز ہیں، ان کے جو پمپ ہیں، ان کے جو ہر معاملات ہیں، وہ پورے نارملائز ہیں، چل رہے ہیں. کچھ جگہوں میں کچھ کام رکا ہے، لیکن وہ بے کانفیڈنس میں ہے، پورے یقین میں ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے پہ یہ پہنچیں گے. یہ تھی ہماری آج کی چھوٹا سا خلاصہ تھا ساری خبروں کا. یہ لرننگ پلس کی طرف سے، لرننگ پلس گولڈ کی طرف سے میں پیش کر رہا ہوں. میں امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور آئندہ بھی میں جو ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کروں گا، تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے. کیونکہ میرے پاس لمبی سٹوریز نہیں ہے، میں خلاصہ بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. خدا حافظ، السلام.